الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه والمقدسة عند فواته الأمور وخواتيمها فإنه هو المحمود على كل حال وله الحمد في الأولى والآخرة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کے اول میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن پاک کی کسی صورت کی ابتدا فرماتے ہیں اپنی ذات کی شان اور اپنی ذات کے محاسن اور محامد کا ذکر فرماتے ہیں. اسی طرح جب سورت شروع ہو یا ختم ہو، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے ہر حال میں محمود ہے، اسی کے لیے حمد ہے اول میں بھی اور آخر میں بھی. وَلِهَذَا حَمَدَ نَفْسَهُ عَلَىٰ إِنزَالِهِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنی شان اپنا حمد بیان فرمایا اپنی اس شان کتاب پر جو ایسی کتاب عظمت والی عزت والی ہے، اپنے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت نازل فرمائی. فَإِنَّهُ أَعْظَمُ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے زمین والوں پہ فرمائی. إِذْ أَخْرَجَهُمْ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کہ اللہ نے ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف نکالا، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، اہوا کے اندھیرے. اور نور سے مراد کیا ہے؟ نور ایمان. حیث جعلہ کتابا مستقیما، اللہ نے ایسی کتاب حضور پہ اتاری ہے کہ بالکل سیدھی، لا اعوجاج فیہ ولا زیغ، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. بل یہدی الی صراط مستقیم، بلکہ یہ کتاب جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتی ہے. واضحاً بینا جلیا نذیرا للکافرین، بڑی کھل کے واضح ہو کے، اور کافروں کے لیے یہ کتاب جو ہے اس میں ڈرایا گیا ہے. بشیرا للمؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دی گئی. ولہذا قال تعالی ولم یجعل له عوجا، لم یجعل فیہ اعوجاجا ولا زیغا ولا میلا. اللہ نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی، کسی قسم کا میل باطل کی طرف نہیں. بل جعلہ معتدلا مستقیما، اللہ نے قرآن کو حق والا بنایا، عدل والا، مستقیم بنایا. قیما مستقیما
لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ لِمَنْ خَالَفَهُ وَكَذَّبَهُ وَلَمْ يُؤْمِن بِهِ، تاکہ اللہ کے پیغمبر اس شخص کو جس نے مخالفت کی، تکذیب کی، اس کو ڈرائیں بَأْسًا شَدِيدًا، اللہ کی سخت پکڑ سے، عقوبۃ عاجلۃ فی الدنیا وعاجلۃ فی الاخری، کہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی جلدی پکڑ لے گا اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ مِن لَّدُنْ مِنْ عِندِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو عذاب ہوگا، ایسا عذاب جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جیسے اللہ ان کو حکم دے کہ فرشتوں سے جکڑیں گے، ایسے کوئی پکڑ اور جکڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ أَيْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں جو اس قرآن پہ ایمان لائے، الذین صدقوا ایمانہم بالعمل الصالح، اور جنہوں نے پھر اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ساتھ سچا کر کے دکھلایا، ان لہم اجرا حسنا ای مثوبۃ عند اللہ جمیلۃ، ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، ماکثین فیہ فی ثواب عند اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ثواب میں اور انعام میں رہیں گے، وہو الجنت، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا دائما لا دیوار لہ ولا انقضاء، جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے جس سے نہ انتہا ہوگی اور نہ ان کو نکالا جائے گا۔ فرمایا وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان کو ڈرائیں جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، وَهُمْ مُشْرِكُو الْأَرْضِ فِي قَوْلِهِمْ نَحْنُ نَعْبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ، مشرکین مکہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی کرتے ہیں، یہ بت جو ہم نے بنائے ہیں ان کی شکل ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ نے فرمایا کبرت کلمۃ ما لہم بہ من علم، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو علم ہے، ان کے باپ دادا کو علم ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم بہذا القول الذی یفترون، خود گھڑا ہے انہوں نے یہ بات۔ کبرت کلمۃ، یہ بہت بڑی بات ہے جنہوں نے منہ سے نکالی ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ کبرت کلمۃ، کلمۃ النصب علی التمییز، تقدیر کبرت کلمتہم ہذہ، وقیل علی التعجب تقدیر اعظم بکلمتہم کلمۃ، کما تقول اکرم بزید رجلا قالہ بعض البصری وقال ذلك بعض قراء مکہ کبرت کلمۃ کما عظم قولک وکبر شانک، فالمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشير لمقالتهم واستعظام لإفكهم، اس قراءت کے مطابق جو ترجمہ ہے یہ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے جو انہوں نے منہ سے نکالی ہے۔ إن يقولون إلا كذبا، نہیں کہا ان نے مگر جھوٹ۔ وقد ذکر محمد بن اسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة، وقال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ان اکرمت عن ابن عباس، اب محمد بن اسحاق نے اپنی کتب میں سبب نزول صورت کے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مصر سے بزرگ آتے تھے، 40 سال پہلے کی بات ہے، ان اکرمت عن عباس قال بعثت قریش النضر بن الحارث وعقبۃ بن ابی معیط الى احبار یہود بالمدینہ، الى احبار یہود، اس عقبۃ بن الحارث معیط نے اور نضر بن الحارث نے وفد بھیجا کہ یہودی علماء جو ہیں مدینے میں ان سے جا کے پوچھو، فقالوا لهم صلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته واخبروهم، ان کو بتاؤ کہ ہمارے ہاں جو نبی پیدا ہوئے ان کے بارے میں ہمیں تم خبر دو، فانهم اهل الكتاب الاول، ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، وعندهم ما ليس عندنا من علم الانبیاء، اور ان کے پاس پہلے انبیاء کا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، فخرجا حتى اتیا المدینہ، وہ آئے اور مدینہ منورہ میں پہنچے، فسالوا اخبار یہود رسول اللہ، احبار یہود رسول اللہ، انہوں نے یہود کے بڑے بڑے علماء سے حضور کے بارے میں پوچھا، ووصفوا لهم امرہ، اور بتایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں، وقال انکم اہل التوراۃ وقد جئناکم تخبرون عن صاحب هذا،
انہوں نے کہا تم تورات کے عالم ہو، ہمیں بتاؤ نبی کے بارے میں، کیا یہ سچا نبی ہے؟ فَإِلَّا رَجُلٌ مُتَكَوَّلٌ فَتَرَوْا فِيهِ رَأْيَكُمْ، یا یہ آدمی ہے کہ اس نے خود بنائی ہے یہ ساری بات، اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ سَلُوهُ عَنْ فِتْيَةٍ ذَهَبُوا فِي الدَّهْرِ الْأَوَّلِ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کچھ نوجوان تھے پہلے زمانے میں جو اپنا ملک چھوڑ کے کہیں گے، ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھے۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ كَانَ لَهُمْ حَدِيثٌ عَجِيبٌ، ان کا بہت بڑا عجیب قصہ ہے۔ وَسَأَلُوا عَنْ رَجُلٍ طَوَافٍ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبُوهُ، اور پوچھو کہ ایک بندہ ایسا گزرا ہے جس نے پوری دنیا کی سیر کر ڈالی، مشرق سے لے کر مغرب تک، وہ کون تھا، اس کا کیا حال ہے، یہ بھی سوال کرو۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ مَا هُوَ، اور یہ بھی پوچھو کہ روح کیا چیز ہے۔ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ وَنَبِيٌّ فَاتَّبَعُوهُ، اگر وہ تمہیں جواب دے دیں تو پھر تو وہ سچا نبی ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَإِنْ لَمْ يَخْبَرْكُمْ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مُتَكَبِّرٌ فَاسْأَلُوا فِي أَمْرِهِ مَا بَدَا لَكُمْ، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ فَأَقْبَلَ النَّظَرُ وَاتَّخَذَ عَلَىٰ قُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَدْ جَئْنَاكُم بِفَضْلٍ مَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ، کہنے لگے ہم ایسی بات لے کے آئے ہیں کہ آپ کو اور ہمارے نبی کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ قَدْ أَمَرْنَا أَحْبَارَ يَهُودِ النَّصَارَىٰ عَنْ فَقَبَلُوهُمْ بِهَا فجاءوا رسول الله فقالوا يا محمد أخبرنا فسألوه عما أمرهم به فقال لهم رسول الله خيركم غدا ما سألتم عنه، حضور نے فرمایا میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ولم يستثني فلم يستثنوا انصرفوا عنه وقتلوا 15 ليلة، 15 راتیں گزر گئیں، لا يرسل الله له ذلك وحي، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آیا۔ فلا يأتيه جبريل علیہ السلام تعجب اهل مکہ وقالوا وعدنا محمد غدا، اب مکے والوں نے شور کرنا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ تو حضور نے وعدہ کیا تھا کہ کل جواب دوں گا، 15 دن گزر گئے جواب نہیں دیتے۔ لا يخبرنا بشيء ما سألنا عنه وحتى آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی ان وشق عبادت النبی اہل مکہ، ایک تو وحی میں انتظار ہو گئی اور مکے والوں کی باتیں سن کے حضور بڑے غمگین ہوئے۔ ثم جاءه جبریل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت جبریل آئے من اللہ عز و جل بصورت اصحاب الکہف، تو یہ کہ صورت لے کے آئے، اس کے اندر پھر اصحاب کہف کا بھی، ذوالقرنین کا بھی اور روح کے بارے میں بھی موجود ہے۔ فیہا معاتبۃ ویا ولا ہدی مخاطبہ سالون من الفطر ورجل الطواف وقول اللہ عز و جل ویسرون الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا واللہ اعلم۔